السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، میں ہوں آپ کے رائٹر ایمن رضا اور آج حاضر ہوں فائزہ شیخ کے موسٹ رومانٹک ای بک کے ساتھ میرا عشق سیاہ بخت، اور آج اس کی ہم قسط نمبر 3 شروع کریں گے۔ ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ میں پہلے کہتی ہوں کہ ایپیسوڈ کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر لازمی کریں، اور اگر چینل ہمارا پسند آئے تو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ تو چلیں آج ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ شاہ حویلی میں موت کا سماں تھا۔ 400 ایسے سرد سی خاموشی پھیلی تھی جیسے موت کا سا سماں ہو۔ سید جہانگیر شاہ ڈھلے کندھوں سے بالکل ساکت سے اس بند دروازے کو گھور رہے تھے۔ آنکھوں کے گوشے نم تھے، جیسے جانے کیا کچھ ہو گزرا ہو۔ شاہ سائیں، اماں کی آواز نے جہانگیر شاہ کو ہوش کی دنیا میں پٹخا۔ وہ کھوئے ہوئے سے لہجے میں غیر مرئی نکتے کو دیکھے گئے۔ شاہ سائیں، گستاخی معاف ہو مگر بی بی سرکار کی طبیعت خراب ہے بہت۔ اماں کے کہنے پر جہانگیر شاہ نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ جس ماں کی جوان معصوم بچی کو بے قصور ہوتے ہوئے بھی قربان کر دیا جائے، اس ماں کا حال کیسا ہوگا؟ اماں۔ ٹوٹے ہوئے سے لہجے میں وہ شکست خوردہ نظروں سے اماں کو دیکھ بولے جو آگے ہی اپنے دل پر پتھر رکھے ہوئے تھیں۔ ان کے ہاتھوں کا پھول تھی وہ معصوم، جسے سینے میں بھینچ کر اپنی اولاد سے بھی زیادہ قریب رکھا تھا انہوں نے۔ بھلا کیسے بھول سکتی تھیں وہ اس ظلم کو جو ایک معصوم کی زندگی کی خوشیوں کو نگل گیا؟ دعا کریں کہ ابتسام شاہ کو یہ خبر نہ ہو، ورنہ اس گاؤں میں ایسی لاشیں بچھیں گی کہ جہانزیب شاہ اور اس کا بیٹا اس کے اپنے کیے فیصلے کو، اپنے جوان بیٹے کو یاد کرتے، وہ آنے والے وقت کو یاد کرتے، بھیانک نتائج کو سوچتے اندر تک دہل سے گئے تھے۔ مگر یہ تو طے تھا کہ اب تباہی ہوگی۔ ان دونوں خاندانوں میں ایسی تباہی پھیلنے والی تھی جو سب کچھ تہس نہس کرنے والی تھی۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ اس گھٹن زدہ تاریک کمرے میں بند تھی۔ دل خوف سے تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ حسین شاہ کے ادا کیے الفاظ ابھی تک جانان کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ کیا وہ سچ میں اب کبھی اپنوں سے مل نہیں پائے گی؟ اور ہوک سی تھی اس نازک سی لڑکی کے دل میں اٹھتی، اسے پھر سے ٹوٹنے پر مجبور کر گئی۔ اپنے چہرے پر اس ظالم سفاک شخص کے سخت ہاتھوں کا لمس جانان کو ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ٹوٹی بکھری ہوئی سی تھی۔ چند پل لگے تھے، ساری زندگی بدل کے رہ گئی تھی۔ ایسے جیسے کوئی خواب ہو جس سے بے دردی سے کھینچتے اس نازک سی جان کو حقیقت میں لاپٹخا ہو۔ ٹھا کی زوردار آواز کے ساتھ کھلتے دروازے کی آواز پر جانان، جو کہ آگے ہی دہشت زدہ سے خود میں سنٹی بیٹھی تھی، اسے سہمی نظروں سے سامنے دیکھا۔ جہاں ایک بار پھر سے سردار حسین شاہ چہرے پر پتھریلے تاثرات لیے اندر آیا تھا، مگر اس بار کچھ الگ تھا، کچھ ایسا جسے سمجھنے سے جانان بھی قاصر تھی۔ وہ معصوم تو زندگی کے ان بدلتے رنگوں سے ہی ڈری سہمی ہوئی سی تھی۔ بھلا کیا کرتی؟ سوائے خاموشی کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں جانے جا، تمہیں اس حالت میں تڑپتا مچلتا دیکھ کر کس قدر خوشی ملی ہے سردار حسین شاہ کو۔ اپنی مغرور چال چلتا وہ آج چوڑے قد آور قامت سے کھڑا ہوا بھی اس وقت جانان کو کسی درندے سے کم نہ لگا تھا۔ ہمیں جانے دیں ہمارے بھائی۔ اگر ایک بار پھر سے کم ظرف انسان کو اپنی زبان سے پکارا تو 1 سیکنڈ لگے گا مجھے تمہاری یہ زبان باہر نکالنے میں۔ گردن سے دبوچتے وہ جانان کو کھینچتے خود سے قریب تر کر گیا، اپنے چہرے پر اس ستمگر کی جھلساتی سانسوں کو محسوس کرتی جانا کا روم روم لرز پڑا تھا۔ وہ سہمی نظریں میچے ہوئے تھی۔ آنکھیں بند کرنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی جانے جا۔ ذرا کھولو آنکھیں اور دیکھو مجھے، میں ہوں تمہاری بربادی کا پروانہ۔ تمہارے بھائی کے کیے کی سزا تم بھگتو گی۔ پھر اسے معلوم ہوگا کہ جب بات عزت پر آتی ہے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ جانان کے آنسو حسین شاہ کو راحت دینے کا سبب بن رہے تھے۔
انہی آنسوؤں کو دیکھ اسے اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ نہیں، چھوڑیں ہمیں، جانان کسی ریت کی مانند اس کے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی۔ چلو تمہیں ایک گڈ نیوز سناتا ہوں۔ تم نے آج تک یہ تو سنا ہوگا کہ ایک مرد نکاح پر نکاح کرتا ہے، مگر آج وہ جان بوجھ کر جانان کی آنکھوں میں دیکھتا جملہ ادھورا چھوڑ گیا، جو بری طرح سے اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے وار کرتی حائزن شاہ کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ چھوڑو مجھے بدبخت انسان، خدا غارت کرے تمہیں، تم جیسے گندی سوچ رکھنے والے مرد کا ٹھکانہ جہنم کے سوائے اور کچھ نہیں۔ خود پر ضبط کرتی وہ اس گھٹیا انسان کی سوچ، اس کے ارادے جو جانے کسی بھوکی شیرنی کی مانند گررائی تھی۔ سردار حائزن نے جھٹکے سے اپنے سینے پر آتے ان نازک کلائیوں کو دبوچتے جانا کی کمر سے لگائے اسے بے بس سا کیا۔ کی دھاڑ پر جانا کا نازک وجود لرز سا گیا، آنکھوں میں خوف سمٹ آیا، جیسے کچھ انہونی تھی، کچھ غلط ہونے والا ہو جیسے، مگر وہ معصوم یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عشق کی وہ سیاہ راکھ تھی جو اس کے مقدر کو سیاہ کرنے جا رہی تھی۔ نہیں، چھوڑو اسے۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون جو کہ 6 سے 7 سالہ ننھا سا بچہ تھامے اندر آئی تھی، اس معصوم سی جان کو دیکھتی جانا آپے سے باہر ہونے لگی۔ وہیں وہ معصوم پھول اپنی دیدہ کو دیکھ اس کی جانب لپکنے لگا۔ یہ بچہ جانان کی دوست کا اکلوتا بیٹا تھا جس کا شوہر پچھلے ماہ فوت ہو چکا تھا۔ جانا تبھی سے اس بچے سے کافی گھل مل گئی تھی۔ تقریباً سارا دن وہ اس معصوم جانا کے ساتھ گزارتا، مگر اب اپنے سامنے اس معصوم کو دیکھ جانا کو اس دن سے نفرت محسوس ہوئی جس دن اس نے معصوم کو چھوا تھا۔ گھبراؤ مت جانے جاں، یہ صحیح سلامت اپنی ماں تک پہنچ جائے گا۔ اس کی ماں بے ہوش ہے، 2 دن سے بیٹے کے لاپتہ ہونے کا صدمہ سہن نہیں کر پا رہی۔ اب یہ تم پر ہے کہ ایک نکاح باپ کی عزت بچانے کی خاطر کیا تھا، اب ایک نکاح اس معصوم کو بچانے کو کرو گی۔ الفاظ تھے کہ کوئی جلتا ہوا سیسا جسے وہ ظالم سفاک انسان بے دردی سے اس معصوم سی جان میں انڈیلتا، اسے درد کی شدت سے روشناس کروانے لگا۔ نکاح کے اوپر نکاح، جانا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ دماغ سناٹوں میں تھا، اس کی نظریں پانے سامنے روتے اس معصوم پر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کب اس کا نکاح ہوا، کس نے اس کا سر ڈھانپا، وہ بس ایک مورد کی مانند بے حسی و حرکت تھی۔ اس کے لبوں سے قبول ہے ادا ہوا تھا، مگر نہ تو اسے موت آئی تھی، نہ ہی اس کی زبان لڑکھڑائی تھی، نہ ہی کوئی بھٹکا ہوا آنسو ان بنجر ہوتے نینوں سے بہا تھا۔ بربادی مبارک ہو جانے جا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی آواز میں اتنی سکت تھی کہ وہ اس کان سی لڑکی کو سناٹوں کی وحشتوں سے کھینچتے حقیقت کی بے درد زندگی میں پٹک چکی تھی۔ جانا نے اپنی کان سی نیلی آنکھوں سے اس ستمگر کو دیکھا جو ان سرخ بھیگے نین کٹوروں میں کھو سا گیا تھا۔ جانا کا بے سدھ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا نازک وجود اس وقت سردار حائزن شاہ کی پناہوں میں تھا، جسے استحقاق سے اپنی باہوں میں بھرے ایک بھرپور نگاہ اس نازک سی جان پر ڈالتا وہ باہر کی جانب نکلا۔ آج کی ایپیسوڈ یہاں تمام ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایپیسوڈ لانگ آیا کرے تو ایپیسوڈ کو لائک کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔